بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ یاسین آیت نمبر 6 سے اپنا سبق شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتنذر، تاکہ آپ متنبہ کریں، قوما، ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا متنبہ نہیں کیے گئے، فہم غافلون، تو اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول، یقیناً پوری ہو چکی ہے بات، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا، توق، فہی الی الاذقان، تو وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، جس سے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. یعنی انہیں ان توقوں نے جکڑ لیا ہے تھوڑیوں تک، جس کی وجہ سے اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم، اور کھڑی کر دی ہم نے ان کے آگے، سدن، ایک دیوار، ومن خلفہم سدن، اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فاغشیناہم، اور اس طرح ہم نے انہیں ڈھانک دیا، فہم لا یبصرون، لہذا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. وسواء، اور برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ آپ ان کو خواہ خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا نہ خبردار کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھتے ہیں. لتنذر، تاکہ آپ خبردار کریں. آگے اس کی وضاحت کی، بھی ای بتنزیل العزیز الرحیم، یا پھر بالقرآن، کہ آپ قرآن کے ذریعے خبردار کریں، قوما، ایک ایسی قوم کو، متعلق بتنزیل، یہ لتنذر چونکہ یہ لام للتعلیل ہے اور اس کے لیے ہمیں متعلق کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں تنزیل کے ساتھ یہ متعلق ہو جائے گا. آپ خبردار کریں اس قرآن کے ذریعے ایک ایسی قوم کو، ما انذر، نہیں خبردار کیا گیا، ما نافیہ ہے، نہیں خبردار کیا گیا، آباؤہم، ان کے آبا کو، ان کے اجداد کو، ای لم ینذروا فی زمن الفترۃ، مطلب یہ ہے کہ ان کو خبردار نہیں کیا گیا فترہ کے زمانے میں. فترہ کے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ دو انبیاء کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس حصہ کے اندر ایک یہ طویل حصہ ہے، جس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے زمانے کو بھی زمن الفترہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پر چونکہ ما انذر آباؤہم یہ مطلقاً نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پچھلی صورت کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری ہے، کوئی بھی ایسا گروہ نہیں گزرا جس میں ڈر سنانے والا، خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہما الصلوات والتسلیمات وہ ان کے آباء و اجداد میں سے ہی ہیں، تو وہ بھی نذیر سے خبردار کرنے والے تھے، متنبہ کرنے والے تھے. تو اس لیے صاحب جلالین نے آگے جو وضاحت کی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ما انذر آباؤہم علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ ما انذر آباؤہم فی زمن الفترہ، ایک لمبی مدت گزر چکی ہے جس میں ان کے آباء و اجداد کو نصیحت نہیں کی گئی، ان کو خبردار نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے فہم ای القوم، تو اس کی وجہ سے یہ قوم غافلون، غفلت میں پڑی ہوئی ہے. غفلت کس چیز سے ہے؟ عن الایمان والرشد، ایمان سے، ہدایت سے، رہنمائی سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول، یقیناً بات پوری ہو چکی ہے. حقہ کے آگے وضاحت کی، وجب، لازم ہو چکی ہے. یہاں پر لام للتاکید ہے، چونکہ موضع للقسم ہے اور قسم محذوف وہ بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید، یعنی تین تاکیدات کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ بات پوری ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے. القول سے کیا مراد ہے؟ یہ الف لام عہد خارجی کے لیے ہے، یعنی القول سے مراد العذاب ہے کہ عذاب ان کے لیے طے ہو چکا ہے. اور اس مفہوم کو اور اس تعبیر کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ذکر کیا، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، یا پھر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو یہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان پر عذاب طے ہو چکا ہے، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر.
یعنی سب نہیں، اکثر کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، ای الاکثر، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس بات کی وضاحت ہے لا یؤمنون کی جو ضمیر ہے یہ اکثر کی طرف لوٹ رہی ہے، نہ کہ ان تمام کے تمام افراد کی طرف۔ یہاں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے بارے میں یہ طے ہو چکا کہ وہ جہنمی ہیں تو یہ تو گویا اجبار پایا جا رہا ہے ان کے اہل جہنم میں سے ہونے پر، اور وہ رشد و ہدایت کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ ان کے بارے میں عذاب طے ہو چکا ہے، تو یہ تو اجبار لازم آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجبار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، مستقبل کے جاننے والا ہے، تو اس کو پتہ ہے کس نے ایمان لانا ہے کس نے ایمان نہیں لانا۔ تو جس شخص نے مرتے دم تک یعنی تعدی ہی دکھانی ہے، تمرد ہی دکھانا ہے، اور اس نے حق بات کو قبول نہیں کرنا، تو اس کے بارے میں عذاب طے کر دیا گیا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی عذاب کا طے ہونا یہ اللہ کے علم کے مطابق ہے، اللہ کے علم کی وجہ سے ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کو ان کے ٹیڑھے پن پہ باقی رکھا، اللہ نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ اللہ وہ ان کو گمراہی پر باقی نہیں رکھے گا، ان کی اپنی گمراہی وہ ان کو گمراہی پر مجبور رکھے گی، تو اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو ہدایت کی طرف نہیں لائے گا، اس لیے کہ اختیار کے اندر ہی امتحان ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا، آگے 2-3 آیات ہیں وہ اسی بات پہ دلالت کریں گی کہ یہ لوگ اب جہنمی ہی ہیں اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے ڈال رکھی ہیں یا بنا رکھی ہیں۔ جعلنا یہاں پر صیرنا کے معنی میں ہے، اس لیے یہاں پر 2 مفعول اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ پہلا مفعول ہے فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، یہ ثابت یا کسی محذوف کے متعلق ہو کر مفعول بن جائے گا۔ اغلالا، توق، غل ان کی جمع ہے اغلال، بأن تضم الیہا الایدی، یہ وضاحت ہے الغل کی کہ توق ڈالنا، یا یہ جو غل کا کلمہ عربی میں استعمال غل کا کلمہ جو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا ان کی گردنوں میں، لأن الغل یجمع الید الی العنق، اس لیے کہ غل اس کو کہتے ہیں جس میں ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے۔ تو جب ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے گا تو انسان کا سر وہ پیچھے کی جانب ہو جاتا ہے، آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ فَهِيَ، یعنی جو ان کے ہاتھ ہوں گے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، الی الاذقان، ان کی تھوڑیوں تک، جمع ذقن، اذقان یہ ذقن کی جمع ہے، وَهُوَ مجتمع اللحیین، اور یہ جبڑوں کی اجتماع والی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کے دونوں طرف کے جبڑے وہ جمع ہوتے ہیں۔ فَهُمْ مقمحون، مقمحون کی وضاحت یہ رافعون رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ مقمحون یہ مفعول بہ کا صیغہ ہے، اقمح یقمح سے جمع مذکر کا صیغہ ہے اس میں فاعل، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی آگے تو رافعون رؤوسہم اس کا فاعل کا معنی کیا ہے، اصل میں ہے مرفوعین رؤوسہم، سروں کے اٹھے ہوئے سروں والے ہوں گے، یعنی ان کے سر اوپر کی جانب اٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر جو کلمہ اقمح یقمح استعمال ہوا ہے یہ دراصل اس اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پانی پینے کے بعد اپنی گردن کو یا اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے، تو اس سے یہ کنایتاً یہاں استعمال کیا گیا انسانوں کے لیے کہ وہ بھی ایسے ہی اپنی گردنوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، لا یستطیعون خفضا، وہ اس کو نیچے کی جانب نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں وہذا تمثیل، یہ تمثیل ہے، والمراد، اس سے مراد یہ ہے انہم لا یذعنون للایمان، وہ ایمان کے سامنے جھکیں گے نہیں، ولا یخفضون رؤوسہم لہ، ایمان کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائیں گے، ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی یہ استعارہ تمثیلیہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے ان کے ہاتھ دنیا میں بندھے ہوئے ہیں اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے، بلکہ مطلب یہ ہے جیسے ایک آدمی کے سر کو آسمان کی جانب کر کے باندھ دیا جائے تو وہ زمین کی طرف نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی یہ لوگ ایمان کے ساتھ جو معاملہ کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اب ایمان کی طرف یہ آنے والے نہیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دی، من بین ایدیہم، ان کے آگے بھی، سدن ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی، سدن ایک دیوار، بفتح السین وضمها فی الموضعین، یہ سدن سدن کلمہ 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، سدن بھی اور سدن بھی، دونوں مقامات پہ۔ سدن یعنی فتحہ کے ساتھ، یہ حمزہ، علی اور حفص رحمہم اللہ کی قرات کے مطابق ہے، جبکہ باقیوں کے نزدیک یہ ضمہ کے ساتھ ہے، سدن دونوں مقامات پر۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو اس طریقے سے ڈھانپ دیا ہے،
فہم لا یبصرون، تو وہ اب نہیں دیکھ سکتے۔ فرماتے ہیں تمثیل، یہ بھی ایک تمثیل بیان کی گئی ہے ایضاً لسد طرق الایمان علیہم، کہ ایسے ہی ایمان کے راستے ان پر بند ہو چکے ہیں، جیسے ایک آدمی کے آگے بھی دیوار ہو پیچھے بھی دیوار ہو اور وہ وہاں سے پھر باہر نہیں نکل سکتا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی ان کے اور ایمان کے درمیان بھی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں، اب یہ مومن یعنی ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص ہے، اس کی گردن کو آسمان کی طرف کر کے اس کے ہاتھوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے اور پھر اس کے آگے اور پیچھے بھی دیوار ہے، تو اب وہ کہاں جا سکتا ہے یا اس نے کہاں کا سفر کرنا ہے، تو گویا وہ ہر اعتبار سے عاجز ہو گیا ہے۔ تو یہ دونوں تمثیلات تھیں اس بات پر کہ وہ لوگ ایمان سے اس قدر دور ہیں اور اس قدر اعراض کرنے والے ہیں۔ وَسَوَاءٌ، اور برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، کیا آپ انہیں ڈرائیں، بتحقیق الحمزتین، یعنی انذرتہم ابتدا میں جو حمزہ استفہام ہے اور اس کے ساتھ حمزہ افعال ہے، ان دونوں کو تحقیقاً یعنی ثابت کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ ابدال الثانیۃ الفاً، دوسرے کو الف میں تبدیل کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، انذرتہم، و تسہیلھا، بین قریب بعید کے اعتبار سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، و ادخال الف بین المسہلۃ والاخری، دونوں کے درمیان الف کو لا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، و ترکہ، ترک الف بین المسہلۃ والاخری، پہلے کو تسہیلاً پڑھنا اور دوسرے کو تحقیقاً پڑھنا، اس سے مراد ہے وہ ترکہ۔ یہ مختلف اس کی قرأتیں ذکر کی ہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تو ان کی برابری ذکر کی گئی ہے، انذرتم ام لم تنذرہم، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کس چیز میں برابری ہوئی، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، انما تنذروا، بے شک آپ ڈراتے ہیں، من اتبع الذکر، جو اتباع کرے قرآن پاک کی نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والا ہو، فبشرہ، تو آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے، بمغفرت، مغفرت کی، واجر کریم، اور اچھے بدلے کی۔ چونکہ اس آیت کا ترجمہ ہم نے شروع میں نہیں کیا تھا تو یہاں اس کا ترجمہ کر لیا ہے، اب جو اس کے اندر کلمات ہیں وضاحت کے طور پر ان کو ذکر کر دیتے ہیں۔ انما تنذروا، بے شک آپ ڈراتے ہیں، ینفع انذارک، یہ یہاں پر کلمہ کیوں ذکر کیا ہے، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے تحت، کہ دراصل انذار تو ہر فرد کے لیے ہے، آپ چاہے وہ قرآن کا ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، خشیت رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، علم رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، آپ تو ڈراتے ہیں، لیکن آپ کا ڈرانا جو نفع دے گا وہ من اتبع الذکر، آگے جو صفات بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کو نفع دے گا۔ تو یہ جو صاحب جلالین یہاں وضاحت کرتے ہیں نا، ینفع انذارک، ما قبل میں بھی ایک جگہ انہوں نے اس طرح کے کلمات ذکر کی ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈراتے تو سب کو ہیں، متنبہ تو سب کو کرتے ہیں، لیکن آپ کا ڈرانا اور متنبہ کرنا یہ اسی کو فائدہ دے گا، من اتبع الذکر، جو ذکر کی نصیحت کی اتباع کرنے والا ہو۔ ذکر سے مراد کیا ہے، القرآن، جو قرآن کی اتباع کرنے والا ہو۔ قرآن کو الذکر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعدد وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نصیحت اور وعظ پایا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو قرآن کو وعظ نصیحت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ذکر کہا گیا ہے۔ اور ایک ایسے ہی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے کی خبریں ہیں، پہلی قوموں کے واقعات ہیں، اور ایسے ہی پہلے انبیاء کی زندگی اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر قیامت کا، لوگوں کی سزا جزا کا بیان ہے، اور فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، تو اس تذکرے کی وجہ سے قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس میں چونکہ عرب کا تذکرہ ہے اور عرب کی شان کو اور ان کے مقام کو بھی بعض مقامات پر بیان کیا گیا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تو یہ وہ آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں عرب کا تذکرہ ہے، تو اس کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ ایسی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، احکامات ہے، اوامر ہے، نہیں ہے، اور دیگر ساری جو اللہ تعالیٰ نے نصائح ذکر کی ہیں، تو اس لیے قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا نام ذکر بیان کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن کو نام دیا ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ، اور وہ رحمان سے ڈرا، بالغیب، بن دیکھے، اے خافہ ولم یرہ، خشیہ کا معنی کیا خافہ، اور بالغیب کا معنی کیا لم یرہ، کہ اللہ سے ڈرتا رہا، رحمان سے ڈرتا رہا، اور رحمان کو حالانکہ اس نے نہیں دیکھا۔
فبشرہ تو اس کو خوشخبری سنا دیجئے بمغفرت مغفرت کی واجر کریم اور بہترین بدلے کی. بہترین بدلہ کیا ہے؟ الجنت جنت ہے. یہاں پر جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں دو باتیں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ انما تنذر یہ حصر پایا جاتا ہے، ای لا تنذر الا من اتبع الذکر ای لا ينفع انذارک الا من اتبع الذکر، تو یہ حصر یہاں پر پایا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اتباع ذکر، اتباع قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کی اتباع دو طرح سے ہے. ایک قرآن کے اوپر عقیدہ رکھنا، اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنانا، اس پر ایمان لانا، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو دروس ہیں، اوامر ہیں، نہی ہیں، احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا، یہ اتباع ذکر کہلائے گا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 11 تک تقریباً پڑھ لیا ہے. مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور شوق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.